عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر سے اے بی ٹی آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد حسان صدیقی، اور آپ اس وقت اے بی ٹی آفیشل ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج جس مقام پر پہنچے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک بڑی جگہ ہے اور کیٹل فارم میں یہاں پر پہنچے، اور کافی جانور بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور قربانی کے ظاہر مسائل بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جس طرح سے قربانی کی جاتی ہے اور ہمارے قصائی جس طرح سے آتے ہیں اور بغیر جو ہے شرعی تقاضے کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام تر باتوں پر بھی آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ میری بڑی خوش نصیبی ہے، ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صدیقی سعیدی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے۔ ان کو پوری ٹیم کی جانب سے، اے بی ٹی آفیشل کی جانب سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فصل یزدانی ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماحول تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہر طرف جو ہے قربانی کی باتیں چل رہی ہیں، بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، اور جو ہے والدین کو دیکھیں، تمام تر لوگ جو ہے نا صرف قربانی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو اسپیشل ہماری ٹیم نے یہی سوچا کہ کیوں نہ اے بی ٹی آفیشل کی جانب سے بھی ایک اس طرح کا پروگرام جو ہے رکھا جائے تاکہ لوگوں کو گائیڈنس دی جائے اور لوگوں کو رہنمائی فرمائی جائے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا لوگوں کو واقعی ان چیزوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی، لوگوں کو شرعی رہنمائی دینے کی؟ کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کی اے بی ٹی ٹیم کو اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھا ایک پروگرام بنایا ہے تاکہ لوگوں کو مسائل سے آگاہی ہو۔ جی ہاں، کیونکہ لوگ مسائل سے اتنے واقفیت نہیں رکھتے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ جانور لے آئے اور لا کر ذبح کر دیا، اس کو بس قربانی کا گوشت پکا کر کھا لیا، بس یہی مقصد ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ یہ آگاہی کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا اور لوگ مسائل سے واقف ہوں گے۔ عید قربانی ہے، عید قربانی۔ حضرت یہ فرمائیے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ دیکھیں، یہ قربانی جو ہے اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور فرمایا کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ جی، تو قربانی کرنے کا حکم رب نے دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے عرصہ آپ مدینہ طیبہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، جی، یہاں تک کہ آپ وصیت بھی فرما گئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سبحان اللہ، کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر سال 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے۔ جی، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان اللہ، کے نام سے کرتا ہوں، کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے رہنا۔ جی ہاں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے اور کیسی بابرکت یہ چیز ہے، جی، کہ اللہ کے محبوب نے ہمیشہ اس پر عمل کیا، اور پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نے بھی یہ وصیت فرمائی کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے اور قربانی وہ لوگ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک بھی ہے، جی، اور عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، یعنی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، جی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحیح، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سنت ہے،
پھر عرض کی قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اتنے لاکھوں روپے لے کر آتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ عرض کی قال فالصوف، یا رسول اللہ یہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، جی اب یہ اون ہوتی ہے، اس کے اوپر بال تو عام جانوروں سے زیادہ ہوتے ہیں، جی ہاں بکری سے، بیل سے اور گائے سے، دمبے پر اور بھیڑ پر جو ہے بہت زیادہ بال جی ہاں، ہوتے جی ہیں، ہاں۔ تو اس کے بارے میں کیا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، بھیڑ کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اس میں اللہ۔ بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت بڑے فضائل ہیں، جی ہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں۔ جی حضرت، یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح کی ایک قربانی کی مثال قائم ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور جب زمین پر لٹاتے ہیں تو چھری بھی نہیں چلتی وہاں پر، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے صبر کیا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ان تمام تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صبر کی کہانی اور یہ جو قربانی کا پورا واقعہ ہے، اس سے عوام کو، اس سے مسلمانوں کو کیا پیغام حاصل ہوتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، آپ کی قربانی سے پیغام، سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جی ہاں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز بھی اگر ہو، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، جی ہاں سب سے زیادہ پیاری ہو، پسندیدہ ہو، اور جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس کی قربانی دینی پڑے جی تو وہ بھی قربان کر دیا جائے اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا جائے۔ بے شک بے شک۔ یہی اس قربانی کا پیغام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں ہستیوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بے شک تو اگر جب وقت آ جائے اللہ کی محبت میں مال قربان کرنے کا، جان قربان کرنے کا، اولاد قربان کرنے کا، جی تو پھر اس محبت میں پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پھر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، اور ہمارے لیے جو ہے نا یہ پیغام ہے جی ہاں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ بے شک، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میری محبوب چیز ہے، میری پسندیدہ چیز ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کیا جائے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے، جی ہاں اولاد سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، بالکل اولاد سے ایسا۔ بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہاں جی تو ہاں آپ کی اولاد تھی، آپ اسی سے پیار کرتے تھے، صحیح۔ اور اسی کی محبت آپ کے دل میں تھی، لیکن اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ تھی، اللہ تو اس لیے اللہ کی محبت میں آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی سبحان اور اللہ۔ قربان کر دیا اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ سبحان تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز، پیاری چیز بھی اگر قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں قربان کر دینا چاہیے اور اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کل کے دور میں جس طرح سے لوگ گناہ گار اور جس طرح سے ہمارے گناہ ہیں، ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر انسان اللہ کی راہ میں، بارگاہ میں جو ہے اپنے سجدے کو جھکا دے، اپنے سر کو جھکا دے، تو یہی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے۔ اچھا حضرت، ایک سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ قربانی کے حوالے سے نیت کیا ہونی چاہیے، اور ایک جانور کتنے لوگوں کو، یعنی کہ کتنے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک نیت کے اندر؟ اچھا، ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے جانور کس لیے لایا، تو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی خواہش پر لے کر آئیں، برابر والے لے کر آئیں تو ہم بھی لے کر آ گئے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ نیت کیا ہونی چاہیے قربانی کے پیچھے، اور کتنے لوگ اس میں جو نیت میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ آج کل لوگوں میں یہ بہت زیادہ رجحان ہے کہ لوگ اپنی اولاد سے مجبور ہو کر، ان کے بار بار اصرار کرنے پر جی وہ جا کر قربانی کا جانور لے آتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں گھر والوں نے مجبور کیا، جی بچوں نے بار بار اصرار کیا، پپا فلاں کے یہاں جانور آ گیا، ہمارا جانور نہیں آیا، آپ ہمیں جانور دلا کے دیں، تو ان مجبور ہو کر وہ جانور لے آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو ایسی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت پر بے تو شک نیت اللہ کی رضا کے لیے جب ہوگی تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر بھی ملے گا، بے ثواب شک، بھی ملے گا۔ بے شک۔ اور اگر نیت لوگوں کے لیے ہوگی، اولاد کے لیے ہوگی، معاشرے کے لیے ہوگی، ہم پڑوسیوں کے لیے ہوگی، یا اپنی شہرت پانے کے لیے ہوگی، تو وہ سب کچھ دنیا میں مل جائے گا، لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اور قربانی کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ جی ہاں تو لہٰذا ہمیں جو ہے اگر جب بھی قربانی کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کو خلوص کر کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص نیت کے ساتھ بے شک، اللہ بے کی شک۔ رضا کے لیے سبحان قربانی اللہ۔ پیش کی، ہمیں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ بالکل اس میں کوئی اور نیت، دکھلاوا، ریاکاری اور کسی کی شوق کی وجہ سے
یہ چیزیں شامل نہیں کرنی چاہیے. جی. اس سے ہمارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا, ہمارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا, اور قربانی کے جو اجر و ثواب ہے اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. بالکل. نیت میں حصے دار کتنے شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور کے اندر؟ دیکھیں بڑا جانور جیسے گائے ہے, بچڑا ہے اور اونٹ ہے, تو اس میں ایک جانور میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں. بالکل 7 شریک جو ہے اس میں حصے دار شریک ہو سکتے ہیں, اور 7 حصے اس کو کر کے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے ان کے نام سے, یا کسی صحابی یا کسی اہل لیکن بیت بہتر امید امت کے حوالے سے امتی کے لیے تو یہ اچھا ہے کہ ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے رکھے. اگر وہ پورا جانور لے کر آیا ہے جی ہاں, جی اور ایک جانور پورا وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہے, تو اس میں ایک حصہ وہ لازمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے رکھے, اور باقی ایک حصہ اس کا اپنے نام کا ہوگا. باقی جو حصے ہیں 5 وہ جن کے نام چاہے وہ رکھ سکتا ہے. عید قربانی ہے, عید قربانی ہے. جی ناظرین, تو ہم اس وقت جہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائڈ پہ جس طرح سے جانور بڑے بڑے یہاں پہ موجود ہیں, اور ہر قسم کے جانور یہاں پہ ہیں, اور بکرے بھی, تمام تر جانور. تو ہمارے ساتھ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو ان سے یہی سوالات پوچھیں گے اور عوامی سوال پوچھیں گے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ قربانی کس پر واجب ہے, اور قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں قربانی کے جو شرائط ہیں وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا, جی ہاں, اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب نصاب ہو, صاحب نصاب, اور پھر وہ مقیم بھی ہو. اگر وہ مسافر ہے شرعی طور پر وہ سفر کی حالت میں ہے جی, تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ صاحب نصاب بھی ہونا چاہیے. جی ہاں. اور قربانی کا جو وقت ہے اس صاحب نصاب مختصر طریقے سے بتائیں کیا ہوگا؟ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جی ہاں کی قیمت جو بنتی ہے موجودہ, جی ہاں, جی وہ مارکیٹ سے پتہ کر لیا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی جی ہاں, کی موجودہ قیمت کیا ہے. تو اتنی رقم کی مالیت کا اگر وہ حیثیت اس کے پاس ہے, اتنی مالیت اس کے پاس ہے, جی ہاں, اور ان قربانی کے دنوں میں وہ اس کے پاس رقم موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی, وہ صاحب نصاب کہلائے گا. جی ہاں. تو اور اسی طرح آزاد ہونا, اگر وہ کسی کا غلام ہے, جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, تو اس پر بھی قربانی نہیں, اگر وہ آزاد ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. جی ہاں. تو یہ قربانی کی 2 قسمیں, ایک قربانی نفلی اور ایک قربانی واجب. جی ہاں. تو نفلی قربانی تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے, وہ ثواب پانے کے لیے, بالکل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی شرائط نہیں. ہاں جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے جو شرائط ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن اس پر واجب نہیں ہے. لیکن قربانی جو واجب ہے جی ہاں, وہ اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو, صاحب نصاب بھی ہو, آزاد بھی ہو, جس پر یہ سارے تقاضے پورے ہوں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. ایگزیکٹ, بالکل. اور جو اگر وہ ادا نہیں کرا گیا قربانی تو پھر اس پر وعید ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی, وہ پھر اس میں اس کا شمار ہو جائے گا. جی ہاں, بالکل. آپ نے اسی سے ریلیونٹ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن جانور کی عمر معلوم نہیں ہوتی, فار ایگزامپل اگر کوئی شخص منڈی میں جاتا ہے, یہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میں اپنے دوست کو لے کر گیا تو وہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہیری پھیری کر رہے ہوتے ہیں, کچھ الگ سے کچھ ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ الگ سے معاملات دکھا کر جو ہے یا نقلی دانت لگا کے یا کچھ بھی اس طرح سے, عمر معلوم صحیح طرح سے نہیں ہوتی. تو کس طرح سے پہچان کی جا سکتی کہ اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے ایک جانور کی؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. دیکھیں شرعی طور پر جو جانوروں کی عمر احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بکری ہے تو اس کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے مکمل. صحیح. 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح گائے ہے, بچڑا ہے, تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے. صحیح. 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. 2 سال سے 1 دن. اور اگر اسی طرح اونٹ ہے تو اس کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے, اس سے اوپر ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک عمر کے لحاظ سے جو گھر میں پالتے ہیں اور انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی عمر مکمل ہو چکی ہے. جی ہاں. اب آپ کریں گے دوسرا سوال, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جن کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ اگر جانور کی عمر نہیں ہوتی, وہ کم عمر کی جانور لے آئیں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. جی ہاں, ایسے ہی. تو اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کے جو سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں نا, جی ہاں, تو وہ اگر جانور 1 سال کی جیسے بکری ہو گئی یا بکرا ہو گیا, صحیح, تو اس کے سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا وہ 1 سال کے اندر جب 1 سال کا مکمل ہوتا ہے اس کے دانت گر جاتے ہیں, تو نئے دانت نیچے آنے سے شروع ہو جاتے ہیں. تو جس کے 2 دانت سامنے سے گر جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کی جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے. اسی طرح گائے ہے, بچڑا ہے, جب وہ 2 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے کے 2 دانت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں, نئے دانت نیچے سے نکل آتے ہیں. تو یا بالکل سامنے کے 2 دانت ہوتے نہیں ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے گا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر
मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल हाँ, जहाँ तक वो बेचने वाले का ताल्लुक है, जी हाँ, तो उसमें भी ये है स्कैम कि हो जाता है अक्सर लोगों हाँ, के साथ। उसमें ये है कि अगर वो बेचने वाला अगर वो इस चीज़ का कह रहा है जी, और वो मतलब वो कह रहे तमाम शरई तकाजे पूरे ले जाओ आराम से, मसला तो अगर वो कह रहा तो फिर इसका वो खुद अगर वो गलत बयानी कर रहा है तो वो खुद जुर्मदार होगा। आप उसकी गवाही पर जानवर ले सकते हैं, हम उसको ज़िबा कर सकते हैं। हाँ, वो उसके लिए जायज़ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर भी आप देख लें कि वाकई ये उस उम्र का लग रहा है या नहीं, बिल्कुल तो ये भी आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन फिर भी अगर एक मुसलमान कह रहा है तो उसकी ज़बान पर भरोसा करके ले लेना चाहिए। बाकी अगर वो गलत बयानी कर रहा है तो वो खुद जुर्मदार है, खुद अल्लाह की बारगाह में वो जवाब देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुर्बानी का जानवर किस तरह का होना चाहिए? लोग ये कहते हैं कि एक सवाल आमतौर पर लोगों में पाया जाता है कि जब 50,000 में एक जानवर लिया जा सकता है या 1 लाख में जानवर लिया जा सकता है, तो 10 लाख 12 लाख का जानवर लेकर क्या करना है? तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो 12 लाख का लिया जाए या 60,000 जो मिल रहा है उसी में काम चलाना चाहिए? क्या फरमाएंगे? हाँ, माशाल्लाह, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी देखिए, इसके लिहाज से ये है कि सबसे पहली बात तो वही है कि हमारी नीयत क्या है। जी हाँ, अगर हमारी नीयत ये है कि हम अल्लाह की राह में जो जानवर ज़िबा कर रहे हैं वो माशाल्लाह खूबसूरत होना चाहिए, कीमती लिहाज से, कीमत के लिहाज से भी वो बहुत आला होना चाहिए, जी हाँ, जी हाँ, और जिसामत के लिहाज से भी बहुत तगड़ा, ताज़ा, मोटा होना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो जितना अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा जानवर लेंगे उतनी हमें अल्लाह की रज़ा जो है ज़्यादा हासिल होगी और अल्लाह उतना ज़्यादा खुश होगा। जी हाँ, तो अगर इस नीयत से महंगा जानवर लेंगे, खूबसूरत जानवर लेंगे, और हुक्म भी यही है कि जानवर ऐसा लिया जाए कि जो खूबसूरत हो और माली तौर पर भी, यानी जी हाँ, पैसे से भी वो ज़्यादा महंगा भी हो, और क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए तो अच्छे से अच्छी जितना चीज़ जो है, महंगा से महंगा जानवर लिया जा लेकिन सकता उसमें बात वही है कि अगर हम इसमें दिखलावे के लिए कर रहे अल्लाह हैं कि लोग देखेंगे कि नहीं ये बड़ा महंगा जानवर लेकर आए हैं, ये तो बड़ा बहुत पैसे लगा कर आए हैं, और फिर हम बताते फिरें कि ये 12 लाख का है, ये 15 लाख का है, ताकि लोगों को पता चले इतना कीमती जानवर हम लेकर आए, तो फिर अगर ये करेंगे तो फिर बेकार है, फिर ज़ाया है। बिल्कुल। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप कर रहे हैं तो जितना महंगा लेंगे, जितना खूबसूरत लेंगे, जितना अच्छा जानवर लेंगे, वो उतना ही अजर ज़्यादा सवाब ज़्यादा होगा, उतनी उस नियत का आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा, अल्लाह की रज़ा उतना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और एक नए जो है पर्सनैलिटी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िरी होगी। और एक बार फिर से हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अमीन सिद्दीकी सईदी अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया का एक बार फिर से हमारी पूरी टीम ABT ऑफिशियल की जानिब से जो इनका शुक्रिया अदा करती है कि हज़रत ने हमें टाइम दिया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बड़ी दूर से हज़रत तशरीफ़ लाए और टाइम दिया, और यहाँ पर जो है हमने ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया। इस वक्त जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आपका सपोर्ट हमारे लिए इंतहाई अहम है। आपने जो है हमारे ABT ऑफिशियल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपोर्ट करना है, ताकि इसी तरह के प्रोग्राम जो कि आपकी नॉलेज के लिए है वो हम आपके लिए जो है इस तरह से कोऑपरेट कर सकें, बना सकें और आपके लिए आपके सामने पेश कर सकें। आज तक के लिए इतना। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद हसन सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।